وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، درود پاک نظرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصل علیہ. بہار شریعت کا 16واں حصہ اخلاق و آداب کے حوالے سے آپ کھانے کے متعلق چند باتیں آداب احادیث کریمہ کی روشنی میں سماعت کر رہے تھے، اور اس کے بعد مسائل فقہی آپ کے سامنے پیش کیے گئے. حالت اضطرار میں جب بھوک کی اتنی شدت ہو کہ اگر نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، اس کے متعلق بھی آپ نے چند مسائل شرعیہ سماعت فرمائے. فرماتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے تو قیمت سے خرید کر کھا پی لے، وہ قیمت سے بھی نہیں دیتا اور اس کی جان پر بنی ہے تو اس سے زبردستی چھین لے، اور اگر اس کے لیے بھی یہی اندیشہ ہے تو کچھ لے لے اور کچھ اس کے لیے چھوڑ دے. یعنی یہ مقاصد شریعت میں حفظ جان کا بچانا بھی ایک مقصد ہے، لہٰذا اس کے متعلق یہ مسائل پیش کیے گئے. ایک شخص اضطرار کی حالت میں ہے، دوسرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ کاٹ کر اس کا گوشت کھا لو. اس کے لیے اس گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں، یعنی انسان کا گوشت کھانا اس حالت میں بھی جائز نہیں ہے. کھانے پینے پر دوا اور علاج کو قیاس نہ کیا جائے، یعنی حالت اضطرار میں مردار اور الکحل کو کھانے پینے کا حکم ہے، مگر دوا کے طور پر شراب جائز نہیں، کیونکہ مردار کا گوشت اور شراب یقینی طور پر بھوک اور پیاس کا دفعیہ ہے، اور دوا کے طور پر میڈیسن کے طور پر الکحل پینے میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مرض کا ازالہ ہی ہو جائے گا. اس لیے جہاں آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے، دوسری میڈیسن آپ کے پاس ہے جس میں الکحل نہ ہو، تو آپ کو وہ استعمال کرنی چاہیے. بھوک سے کم کھانا چاہیے، اور پوری بھوک بھر کر کھا لینا مباح ہے، یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ، کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی، اور بھوک سے زیادہ کھا لینا یہ حرام ہے. زیادہ کہ یہ مطلب ہے کہ اتنا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہے، مثلا دست آئیں گے اور طبیعت بدمزہ ہو جائے گی. اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا کہ کل کا روزہ اچھی طرح رکھ سکے گا، روزے میں کمزوری نہیں پیدا ہوگی تو حرج نہیں، جبکہ اتنی ہی زیادتی ہو جس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور معلوم ہے کہ زیادہ نہ کھایا تو کمزوری ہوگی، دوسرے کاموں میں دقت ہوگی. یوں ہی اگر مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرما جائے گا اور سیر ہو کر نہ کھائے گا، تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھا لینے کی اجازت دی گئی ہے. سیر ہو کر کھانا اس لیے کہ نوافل کثرت سے پڑھ سکے گا اور پڑھنے پڑھانے میں کمزوری پیدا نہ ہوگی، اچھی طرح اس کام کو انجام دے سکے گا، یہ مندوب ہے، یعنی اچھی نیت ہے. اور سیری سے زیادہ کھایا، یعنی پیٹ بھر سے زیادہ کھایا مگر اتنا زیادہ نہیں کہ شکم خراب ہو جائے، یہ مکروہ ہے. عبادت گزار شخص کو یہ اختیار ہے کہ بقدر مباح تناول کرے یا بقدر مندوب، مگر اسے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس کے لیے کھاتا ہوں کہ عبادت کی قوت، اس لیے کھاتا ہوں کہ عبادت کی قوت پیدا ہو، طاقت پیدا ہو، کہ اس نیت سے کھانے قسم کی عبادت ہو جائے گی، طاعت ہو جائے گی. کھانے سے اس کا مقصود تلذذ اور تنعم نہ ہو، یعنی صرف حصول لذت اور خواہش کی تکمیل نہ ہو، کہ یہ بری صفت ہے. قرآن شریف میں کفار کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ کھانے پینے سے ان کا مقصود صرف تمتع اور تنعم ہوتا ہے، یعنی صرف لذت حاصل کرنا، لطف اور لذت اٹھانا ہے. اور حدیث شریف میں کثرت خوری کفار کی صفت بتائی گئی ہے، جو زیادہ کھاتا ہے یہ کفار کی صفت بتائی گئی. ریاضت و مجاہدہ میں ایسی تقلیلی غذا، ایسی کم غذا کھانا کہ عبادت مفروضہ کی ادا میں ضعف پیدا ہو جائے، کہ فرض عبادت میں کمزوری پیدا ہو جائے، مثلا اتنا کمزور ہو گئے کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، یہ ناجائز ہے. اور اگر اس حد کی کمزوری نہ پیدا ہو تو کوئی حرج نہیں. زیادہ کھا لیا اس لیے کہ قے کر ڈالے گا اور یہ صورت اس کے لیے مفید ہو تو حرج نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے طریقہ نافع ہوتا ہے.
طرح طرح کے میوے کھانے میں حرج نہیں، اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ جوان آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ سیر ہو کر کھائے گا تو غلبہ شہوت ہوگا، تو کھانے میں کمی کرے کہ غلبہ شہوت نہ ہو، مگر اتنی کمی نہ کرے کہ عبادت میں قصور پیدا ہو۔ اسی طرح بعض لوگوں کو گوشت کھانے سے غلبہ شہوت ہوتا ہے، وہ بھی گوشت میں کمی کر دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے بازار میں کھڑے ہوتے اور جس شخص کو دیکھتے کہ 2 دن لگاتار گوشت خریدنے آتا ہے اسے درہ لگاتے، اسے مارتے اور کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دے۔ ایک قسم کا کھانا ہوگا تو بقدر حاجت نہ کھا سکے گا، طبیعت گھبرا جائے گی، لہٰذا کئی قسم کے کھانے تیار کراتا ہے کہ سب میں سے کچھ کھا کر ضرورت پوری کر لے گا۔ اس مقصد کے لیے متعدد قسم کے کھانے میں حرج نہیں، یا اس لیے بہت سے کھانے پکواتا ہے کہ لوگوں کی ضیافت کرنی ہے، وہ سب کھانے صرف ہو جائیں گے تو اس میں بھی حرج نہیں، اور یہ مقصود نہ ہو تو اسراف ہے۔ پھر اس کے بعد کھانے کی کچھ آداب اور سنن بیان فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ کھانے سے پہلے جب آپ ہاتھ دھوئیں تو اس کو پوچھیں نہیں، یعنی اس کو ٹاول سے ڈرائی نہ کریں، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال یا تولیہ سے پوچھ لے کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ سنت یہ ہے کہ قبل طعام اور بعد طعام، یعنی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے جائیں۔ بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھو لیتے ہیں، مگر صرف چٹکی دھونے پر کفایت کرتے ہیں، بلکہ صرف تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور یوں سمجھتے کہ اپنا ہاتھ دھل گیا ہے، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے سے اس میں مدد نہ لے، یعنی اس کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے۔ کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ یہ جو ابھی جو کورونا کے بارے میں گورنمنٹ گائیڈ لائنز دی جاتی ہے کہ کھانے سے پہلے یا ایسے ہی عام طور پر ہاتھ دھوئے جائیں، یہ تو اسلام نے کئی سالوں پہلے ہمیں بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے زائد کا عرصہ کہ ہاتھ کو دھوئے جائیں، اور کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ تو یہ اہتمام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بیماری ختم ہوگی، برکتیں آئیں گی۔ بھوسی یا آٹے یا بیسن سے ہاتھ دھونے میں حرج نہیں۔ اس زمانے میں صابن سے ہاتھ دھونے کا رواج ہے، اس میں بھی حرج نہیں۔ کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں، یعنی اگر کسی نے نہ دھویا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی۔ ہاں، جنوب جس پر غسل فرض ہے اس نے اگر منہ نہ دھویا تو مکروہ ہے، اور حیض والی کا بغیر دھوئے کھانا مکروہ نہیں۔ کھانے سے پہلے جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں، جو ینگ ہے ان کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں، اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، اس کے بعد جوانوں کے، یعنی کھانے سے پہلے جو ینگ ہے ان کا ہاتھ پہلے دھلائے جائے، اور بعد بزرگوں کے، بعد میں بوڑھے حضرات کے ہاتھ دھلائے جائیں، تاکہ بوڑھے حضرات کو، جو بزرگ حضرات ہیں انہیں انتظار کرنا نہ پڑے، فوراً ان کے ہاتھ جب دھل گئے یا دھلائے گئے اس کے بعد فوراً ہی وہ کھانا شروع کر دیں، اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھے حضرات کے ہاتھ دھلائے جائیں تاکہ ان کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہی حکم علماء اور مشائخ کا ہے کہ کھانے سے پہلے ان کے ہاتھ آخر میں دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد ان کے پہلے دھلائے جائیں۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، ختم کر کے الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا تو جب یاد آ جائے یہ کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بسم اللہ بلند آواز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہ ہو تو اس سے سن کر انہیں یاد آ جائے، اور الحمدللہ آہستہ کہے، مگر جب سب لوگ فارغ ہو چکے ہوں تو الحمدللہ بھی زور سے کہے کہ دوسرے لوگ سن کر شکر خدا بجا لائیں۔ پہلی صورت میں کہ جب لوگ ابھی کھا رہے ہوں تو آپ زور سے اس لیے الحمدللہ نہ کہیں کہ آپ اگر الحمدللہ زور سے کہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو آپ پہلے سے فارغ ہو چکے ہیں، تو خود وہ شرم محسوس کریں گے، اور جو ان کی جو شکم سیری ہے وہ اس حد تک وہ نہیں کھا پائیں گے، اور شرم کی وجہ سے وہ جلدی ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اس لیے اس صورت میں آپ الحمد آہستہ کہیں گے، لیکن جب سب لوگ فارغ ہو چکے ہوں تو پھر الحمدللہ زور سے کہنے میں حرج نہیں۔ روٹی کا ادب کیا جائے، روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے، کوئی پلیٹ ہو
نمک دانی یعنی جس میں سالٹ رکھا جاتا ہے، چٹنی کی پیالی، جو پیالے وغیرہ اس کے اوپر نہ رکھے جائیں، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ نمک اگر کاغذ میں ہے تو اسے روٹی پر رکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پوچھیں۔ تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا ادب کے خلاف۔ جب آپ کھانا کھائیں تو اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ اپنا سر ڈھانپیں، اپنے سر کو کور کریں، اور تکیہ لگا کر جیسے کہ چیئر پر بیٹھے ہوئے تو آپ تیک لگا کر کھا رہے ہیں، کسی اور چیز پلو ہے، تکیہ ہے، اس کے اوپر اس کا سہارا لے کر کے آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا بھی مکروہ ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کی کھا لینا اسراف ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا دیکھا گیا کہ جو سافٹ پارٹ ہے، چاہے بریڈ ہو یا روٹی کا، تو وہ کھا لیتے ہیں، اور جو اس کا کرسٹ ہے، اس کے جو ایجز ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، بلکہ پوری روٹی کھائی جائے، اور روٹی کا حق ہے کہ اس کو پورا کھایا جائے، یعنی ایجز کو بھی کھائے جائے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے ضرر ہوگا، نقصان ہوگا، تو توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر معلوم ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے، تو توڑنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دے، سالن کے انتظار نہ کرے۔ اسی لیے عموماً دسترخوان پر روٹی سب سے آخر میں لاتے ہیں، تاکہ روٹی کے بعد کسی چیز کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، اس کی تاکید بچوں کو بھی کرنی چاہیے۔ ہاتھ سے لقمہ اگر چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے، if it falls onto the table spread، اسے چھوڑ دینا اسراف ہے، بلکہ پہلے اس کو اٹھا کر کھائے۔ اس کی برکت ہم نے اس کے بارے میں پہلے بیان کی تھی۔ مزید انشاءاللہ عز و جل آداب بعد میں بیان کیے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔